لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم الآية. آج 11ویں پارے کا مختصر تفسیر بیان کیا جائے گا. اس پارے میں سب سے پہلے صفحہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسوله. یہ دیہاتی کے بارے میں ہے، یعنی دیہاتی لوگ، ایسا اس سے قبل جنگ تبوک کے بارے میں کچھ مختصر بیان کیا گیا ہے. اس کو چھوڑتے ہوئے اس دیہاتی کے بارے میں آتا ہے کہ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ علم میں بھی کمی رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر اتنی عقل یا اتنی ذہانت نہیں ہوتی ہے جس طرح ایک شہری کے لوگ کے ہوتے ہیں، کیونکہ دیہاتی لوگ شہر سے دور اور لوگوں سے دور رہ کر کچھ علم زیادہ نہ سیکھ پاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر زیادہ کفر ہونے کی بھی زیادہ خطرہ ہے. اسی طرح نفاق بھی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ دیکھے ہوں گے، مشاہدہ کیے ہوں گے کہ جب بھی کسی گاؤں قریے میں، یعنی جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کی بستیاں میں گھر دور دور پر رہتے ہیں، لیکن وہیں شہروں میں جب گھریں بنتے ہیں، اسی طرح جب مکان ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سٹے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ملے وہ لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے دیہاتی کے بارے میں ذکر کیا اور بتا دیا کہ یہ حدود ما انزل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ان کو حدود کو بھی اس کو عمل کرنا ہے. علی رسول واللہ علیم حکیم. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ایمان لانے، یعنی مہاجرین وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے وہ لوگ، اور انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مدینہ میں رہ کر جو ہجرت کر کے جو مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے ان لوگوں نے جو مدد کی تھی اسے انصار کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے ایسی مدد کی کہ آج رہتی دنیا تک تا قیامت تک ایسی مدد کرنے والی کوئی قوم، کوئی جماعت نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ جب مہاجرین مکہ سے اپنے گھر مال دولت، بیوی بچوں، اسی طرح کے تمام ساری مال و دولت کو چھوڑ کر مدینہ آئے، خالی ہاتھ آئے، تو انصار نے انہیں اپنے مال میں سے آدھا مال دے دیا. یہاں تک کہ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی، انصاری صحابی نے وہ اپنے مال کا پورا آدھا مال دے دیا اور کہا کہ میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک میں سے تم کسی ایک کو لے لو، جس کو پسند ہے تم اسے لے لو، میں اسے طلاق دے دوں گا. یعنی انصار نے ایسی مدد کی کہ اپنی بیوی کو دینے تک بھی قربان کر دیا. اللہ اکبر. یہ بڑی ایسی جماعت، اللہ رب العالمین کے دل میں بہت سی محبت ہے، یعنی اپنے پر مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے ہمیشہ. تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے لوگ کہا کہ جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں ہجرت میں سے یا انصار میں سے، والذین اتبعوا بإحسان، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے ہو گئے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک ایسی نہریں تیار کر رکھی ہے، ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے مسلمانوں کی جماعت کہ تم ان سے مال لے لو، ان کا مال لو. کیوں؟ صدقہ کے طور پر، زکوٰۃ کا مال لو، اور تطہرہم، اور انہیں پاک کر دو، وتزکیہم، اور ان کے باطنی کو پاک کر دو، تزکیہ کر دو، بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا کیا ہے؟ سکن لہم، ان کے لیے سکون پہنچائے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کا ذکر کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ بعض لوگوں نے ایک مسجد قائم کی، اور مسجد قائم کرنے کا ارادہ یہ لوگ کیے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اسلام کو اذیت پہنچائے، اسی طرح کفر کو عام کرے، اور اسی طرح ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے اندر تفرقہ بازی کر دے، یعنی اختلاف پیدا کرے. اس لیے ان لوگوں نے ایک مسجد کو قائم کیا جس میں، یعنی وہ مسجد کی بنیاد کا مقصد ہی ضرر یعنی نقصان تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس مسجد سے
اس مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ ان میں کیا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو پاک لوگوں سے پاکی کو جو پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مومنین کی 9 صفات کو اللہ رب العالمین یہاں بتایا کہ یعنی جو شخص جس کے اندر یہ 9 صفات ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ کامیاب انسان ہے، وہ کامیاب مومن ہے۔ کہ سب سے پہلا وہ التائبون، وہ کیا کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، العابدون، عبادت کرنے والا ہو، التائبون العابدون الحامدون، اور حمد و تعریف کرنے والا ہو اللہ رب العالمین کی، الساحون، اسی طرح سیر و تفریح کرنے والا ہو، یعنی الراکعون، اللہ کی زمین میں چلنے والا، الراکعون، رکوع کرنے والا ہو، الساجدون، اور سجدہ کرنے والا ہو، الآمرون بالمعروف، اور بھلائیوں کا حکم دینے والا ہو، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والا ہو، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ اگر 9 صفات کسی انسان کے اگر اندر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کو کہا ہے اے نبی وبشر المؤمنین، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ مسلمان تھے، وہ 3 لوگ تھے جو مسلمان تھے لیکن صحابہ کرام تھے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں جا پائے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ منافقین جنگ میں نہیں جاتا تھا، وہ اس لیے کسی بہانہ بازی اختیار کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم اگر اس جنگ میں جائیں گے تو ہماری موت آ جائے گی، تو اس لیے وہ جنگ میں نہ جا کر بہانہ کر لیا کرتے تھے، حیلہ بازی کیا کر لیتے تھے۔ تو لیکن یہ 3 لوگ ان میں سے نہ تھے۔ تو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو سزا دی، اور سزا وہ اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تینوں سے کوئی شخص بات نہ کرے گا، اسی طرح اس کے سے کوئی تعلق نہ رکھے گا، اس طرح یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنا بند کر دیا، ان سے دور رہنا چھوڑ دیا، یعنی ان کے پاس قریب جاتے بھی نہیں تھے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا تھی وہ جو ان کو مل رہی تھی، لیکن یہ لوگ مسلمان تھے، اس لیے ان پر اس اذیت اور اس امتحان گھری میں جو اللہ رب العالمین اسے آزما رہا تھا اس میں صبر کیا ان تینوں لوگوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے لیے ایک آیت اتار دی اور کہا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی، یعنی وہ لوگ جو تینوں جو تھے اس طرح کے حالات میں جب پہنچ گئے، کوئی کسی سے بات نہ کرتا، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نازل کر جو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ پر رحم کھائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن معذب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کافروں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کافروں کے لیے استغفار نہ کیجیے، وہ معاف نہیں سکتا ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، وہ اس لیے، لیکن جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے والد ان کے دشمن ہیں تو تب ان سے وہ بری ہو گئے، یعنی وہ ان سے الگ ہو گئے، کنارہ کش اختیار کر لیے۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی نبی ہے لیکن اگر اس کا باپ مشرک ہے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کسی کی وراثت نہیں ملتی، یعنی دین کسی کو وراثت نہیں دیتی۔ باپ مشرک تھا لیکن بیٹا نبی بنا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو بھی وہ جنت میں لے کر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ نوح علیہ السلام کے بیٹا بھی مشرک تھے لیکن وہ نبی تھے، اپنے بیٹے کو جنت لے کر نہ جائیں گے۔ اسی طرح اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا بلکہ جس کا جو اعمال ہوگا وہ اپنا اسی کام آئے گا۔ آپ دیکھیں ظالم بادشاہ کی بیوی مسلمان تھی، فرعون جو ظالم بادشاہ اس کی بیوی مسلمان تھی، تو وہ صرف اس کی بیوی صرف جنت میں جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان کے بدلے اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو
تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ جاؤ. یعنی ہمارا آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کو دوست بنائیں یا جس کے ساتھ رہیں تو ان کو اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اور جس طرح معاشرے میں جن کی عزت ہو، اچھے لوگ ہو، ان سے اچھی چیز سیکھنے کا وہ موقع ملے، انہیں ہی دوست بنانا چاہیے، انہیں ہی ساتھی بنانے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک تمہارا رب جو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے کہا فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی عرش پر جا کر ٹھہر گیا. یدبر الامر، وہ وہی تمام امور کو تدبیر کرتا ہے، چلاتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مگر یہ کہ جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کسی فلاں مرید کے پاس جائیں گے، فلاں کسی بابا کے پاس جائیں گے یا کسی مزار کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ جو قبر کے اندر جو شخص ہے، جو مولانا ہے یا جو حضرت، جو پیر ہے، جس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہماری سفارش قبول کروائے گا، ہماری سفارش کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم نہیں دیا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کر پائیں گے. یہ انبیاؤں کا جب یہ حال ہے تو اس طرح سے پیر اور واؤں کا کیا حال ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی ایک فطرتی چیزوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور ہمارے اندر یہ چیزیں ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ موجود ہے. اللہ رب العالمین اس کی یہاں نقشہ خوانی کرتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، وہ مجھے بلاتا ہے، یعنی مجھے پکارتا ہے، یعنی مجھ سے دعا مانگتا ہے. لِجَنبِهِ، چاہے وہ پہلو کے بعد جانب ہو، او قائدن، یا کھڑا ہو کر، بیٹھا ہو کر، او قائمہ، یا کھڑے ہو کر، یعنی جس حالت میں بھی جاتا ہے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مجھے بلاتا ہے، یعنی مجھ سے دعا مانگتا ہے. لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مس، کہ جب ہم، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس کی جو اذیت ہوتی ہے، جو اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کو ہم دور کر دیتے ہیں تو وہ مجھے اس طرح بھول جاتا ہے کہ گویا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بھلا دیتا ہے. کیسا وہ نافرمان بندہ ہے کہ جب ہم ان کو ساری چیزیں، سہولیات، جب اس کو نقصان پہنچی، کوئی چیز اسے تکلیف دینے والی چیز اسے میسر ہوئی اور اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کے دعا کو قبول کیا، میں نے اس کی حالت کو مکمل کیا، اس کی حاجت کو پوری کیا. لیکن جب وہ خوشحال ہو جاتا ہے، جب اپنی زندگی کے عیش و مگن میں چلا جاتا ہے تو وہ مجھے بھول جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. یہ کلام یہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ رب العالمین غفور الرحیم بھی ہے، اور اسے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ اے بندوں، میری طرف لپکو، میری طرف آؤ، تاکہ میں تمہیں ایسی جنت میں رکھوں گا جو ہمیشہ والی زندگی ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس، کہ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ آسمان سے کچھ بارش نازل ہو، فاختلط به نبات الارض، پھر وہ ایک پودے پر جا کر مل جائے، پھر مما یاکل الناس والانعام، گویا کہ جیسا کہ وہ انسان اور جانور اس کو کھا لیتے ہیں. یعنی ہماری مثال، یعنی دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین ایک پانی کے بلبلے کی طرح مثال دیا کہ ایک پانی کی بارش نازل ہو، ایک پتے پر یا پودے پر وہ ہو اور وہ اس سے مل جائے، اور اس کو آ کر کوئی جانور، کوئی انسان، جس طرح ہم لوگ سبزی کھاتے وہ کھا لے. بس دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے، دنیاوی زندگی کی یہی حقیر اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا. اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اے لوگو تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف آ جاؤ. یعنی اللہ رب العالمین بلا رہا ہے الی دار السلام، یعنی امن و سکون والا گھر میں، یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ، کہ یعنی جو لوگ اچھے لوگ کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور جنت سے بھی زیادہ. اگر کسی مومنین کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو ہمارا آپ کو جاننا چاہیے کہ جنت سے بھی اگر کوئی بڑی چیز ہے
تو وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اگر جس شخص کو اللہ رب العالمین کا وہ دیدار ہو گیا تو وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا, وہ مومن کہلائے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین مومنین کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو جب اللہ نے صرف اپنی جھلک کو دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے صرف بات کیا, دیکھ موسیٰ علیہ السلام, یعنی اس دنیا کی آنکھ, کوئی بھی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ, اور ان کے اس دن ان کے چہرے, یعنی جب اللہ رب العالمین کا وہ شخص بندہ دیدار کرے گا تو اس دن ان کے چہرے پر کوئی ذلت, کوئی رسوائی, کوئی کچھ نہ ہوگی, بلکہ یہی لوگ اصحاب جنت ہے اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ہم سے جو لوگ کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں, کسی غیر اللہ سے اپنی محتاج, اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں, ضرورتوں کو مانگتے ہیں, تو اور کسی کی ہم عبادت, کوئی اگر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, اس دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کر لیں گے, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ, کہ جس کا تم شرک کر رہے تو تم آؤ, ان تمام چیزوں کو کہیں گے, بلائیں گے. تب وہ جس کو کہے گا کہ جس کی جو لوگ جس کی شرک کرتے تھے وہ کہیں گے اے اللہ یہ میری عبادت نہیں کرتا تھا, یعنی اس دن جس کی عبادت, یعنی معبود بھی اس دن الٹ دے گا, یعنی اس دن کہے گا کہ یہ میری عبادت نہیں کرتا تھا. تو ہم کیسے ایسے لوگ ہیں بن جاتے ہیں, دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں, حتیٰ کہ غیر اللہ بھی اس دن اپنے عاجز ہو جائے گا, عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرے گا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ام یقولون افترى قل فأتوا بسورة مثل وادعوا من استطعتم من دون الله كن صادقین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا کفاروں کو کہ اگر تمہارے اندر, بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد کا کلام ہے, وہ مجنون ہے, نعوذ باللہ پاگل ہے, تو وہ اس طرح کے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ اپنے سے یہ شاعر ہے, یہ اپنے سے کلام بناتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل فاتوا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فاتوا بسورۃ مثلی, اگر ان کے اندر وہ طاقت ہے, من استطعتم من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جتنی بھی ساری طاقتیں ہیں سب کو ملا کر ایک جگہ لا کر اگر طاقت ہے تو تم اس قرآن کی جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں کھلا چیلنج کیا اور بتا دیا کہ قیامت تک کوئی ایسی قوم, کوئی ایسا شخص کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ اس جیسا کوئی ایسا کلام لے کر, اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے کر آ جائے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے, لیکن جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن جمع کرے گا ہم اور آپ کو کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, کہ جب جمع کیا جائے گا تب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے, تو وہ کہیں گے بس 1 گھنٹہ, کچھ سا لمحہ, یا من النہاری, یا دن کے کچھ حصے ہم رہے تھے دنیا میں. اللہ اکبر, 60 سال 80 سال 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس قیامت میں صرف وہ کہے گا چند لمحہ کے لیے گئے تھے, دن کے کچھ حصے کے لیے اس دنیا میں تھے. یتعارفون بینہم, اور لوگ ایک دوسرے کو آپس میں پہچان لیں گے. قد خسر الذین کذبوا لقاء اللہ, اور وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی ملاقات سے کی تکذیب کرتے تھے, یعنی جھٹلاتے تھے. وما كانوا مهتدین. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, پھر یہاں پر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. بعض لوگ کا ایک جماعت ایسی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبروں پر جا کہتے ہیں کہ اے مولا تو ہماری دعا کو, ہماری نقصان کو, مجھے یہ فائدہ پہنچا, مجھے یہ نقصان ہے اسے دور کر دے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں جو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان, اس کائنات کے سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ رب العالمین چاہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے, نہ کہ کوئی شخص یا کوئی انسان ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا. لکل امت اجل, اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون, جب ان کا مقررہ وقت ان کے پاس آ پہنچے گا تو ان کے اندر ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہوگی نہ آگے ہوگی. ایک ذرا وقت
ایک منٹ نہ آگے نہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو تم کفر کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین اس دن کہے گا کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ اس دن ہر نفس یہ چاہے گا کہ ظلمت ما فی الارض لافتدت، کہ اس دنیا کی زمین کے برابر تمام چیزوں کو لے کر اللہ رب العالمین کو فدیہ دے، مال دے کہ اے رب العالمین تو مجھے چھوڑ دے، تو مجھے چھٹکارا دے دے، اس عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ تو اس دن وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اس دن جب وہ عذاب کو دیکھ لے گا تو وہ اپنے اس کرتوت پر، اس دنیا کی کرتوتوں پر وہ شرمندہ ہو جائے گا اور اپنے آپ پر افسوس کرے گا، اے کاش کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا، تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا۔ وہ اس وقت ظالم افسوس کرے گا، کفار افسوس کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم کو شفا کہا، اسی طرح دو چیزیں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں ان کے اندر نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، من ربکم جو تمہارے رب کے جانب سے ہے، وشفاء لما فی الصدور اور دلوں میں جو بیماری ہے ان کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن بطور شفا ہے۔ دو چیزیں میں اللہ رب العالمین نے بطور شفا رکھا ہے، ایک پہلی چیز شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یا قل بفضل اللہ، اے نبی جب اللہ تبارک کا فضل مل جائے اور رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، خوش ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یعنی اللہ رب العالمین کا جو دوست ہوتا ہے ان پر نہ خوف ہوتی ہے اور نہ ان پر غم لاحق ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بنانا چاہیے، اللہ رب العالمین کو اپنا ولی بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی رب العالمین ہمیں اس آخرت کی زندگی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صرف وہی لوگ ایمان لائے جو، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بعض لوگوں نے ایمان نہ لا پایا۔ لیکن اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی امت آئی اس میں تمام امتوں کو عذاب دیا گیا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کو، یعنی یونس علیہ السلام کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عذاب سے دوچار نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب رکھا سوائے یونس علیہ السلام کے۔ یونس علیہ السلام کے قوم کو عذاب نہیں آئی تھی، انہیں عذاب ڈالا گیا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہاں بتایا۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اسلام پر، ایمان پر، ہماری جب موت ہو ایمان پر ہو، اسلام پر، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔